بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ علی ذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام۔ معزز شیخ الجامعہ اور معزز حاضرین، آج مستقبل کے رہنماؤں، مسلم قائدین، مذہبی اساتذہ، ائمہ کرام اور مدارس کے طلباء و طالبات کے لیے ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے یعنی تنظیم وقت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ ٹائم مینجمنٹ محض ایک عملی مہارت سے زیادہ کچھ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے جسے دانش مندی سے استعمال کیا جانا چاہیے۔ چاہے آپ کسی کمیونٹی کی سپورٹ کر رہے ہوں یا قیادت کر رہے ہوں، کسی تعلیمی ادارے میں پڑھا رہے ہوں یا مسجد میں امامت کر رہے ہوں، اپنے وقت کو منظم کرنا آپ کی تاثیر، روحانی ترقی اور ان لوگوں کی فلاح و بہبود کو نمایاں طور پہ متاثر کر سکتا ہے جن کی آپ خدمت کر رہے ہیں یا جن سے آپ وابستہ ہیں۔ یہ ایک گائیڈ ہے، ایک رہنمائی ہے مسلم رہنماؤں کے لیے، ائمہ کرام کے لیے، قابل عمل حکمت عملی پیش کرتا ہے، جس سے آپ کو اپنے روزمرہ کے معمولات کو بہتر بنانے، اپنے روحانی اور تعلیمی اثرات کو بڑھانے اور اپنی ذمہ داریوں کو بہترین طریقے سے پورا کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ہمارے پیش نظر ائمہ کرام، مذہبی اساتذہ، مسلم قائدین، مبلغین، فقہاء اور دینی مدارس، مساجد اور متعلقہ اداروں سے وابستہ افراد ہیں جن کے لیے یہ پروگرام تشکیل دیا گیا ہے۔ دیگر الفاظ میں اس ویڈیو سے مسجد، ممبر، محراب اور مینار کے امین، مولوی اور مؤذن اور مدرسے سے متعلق مدرس، معلم اور مفتی بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن حکیم کی سورہ انبیاء کی پہلی آیت اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون کہ لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم اور قابل توجہ چیز ہے کہ ہمیں اپنے وقت کا احساس ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے دونوں قدم اس کے پاس سے نہ اٹھیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کے متعلق دریافت نہ کر لیا جائے کہ اس نے اپنی عمر کہاں صرف کی، اپنی جوانی کس کام میں خرچ کی، اس نے مال کہاں سے کمایا، مال کس کام میں لگایا اور کتنا عمل کیا اپنے علم پر۔ 2 احادیث اور ہیں۔ پہلی، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے متعلق اکثر لوگ خسارے میں ہیں یعنی کما حقہ فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ صحت اور فراغت کے اوقات ہیں، یعنی صحت اور فراغت کے الفاظ ہیں۔ اور دوسری حدیث ہے 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانیے، زندگی کو موت سے پہلے، صحت کو مرض سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اور امارت کو غربت سے پہلے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس پریزنٹیشن کے نتیجے میں آپ کی زندگی پہ جو اثرات آئیں وہ 5 میم ہوں، یعنی آپ کی زندگی منظم ہو جائے، آپ کی زندگی متوازن ہو جائے، آپ کی زندگی مؤثر بن جائے، یعنی جو مقاصد اور جو کام کرنے ہیں وہ آپ کام کریں، آپ کی زندگی مستعد ہو جائے، یعنی آپ جو کام کریں اچھے اور بہتر طریقے سے کریں، اور بالآخر آپ مطلوب و مقصود و مومن بن جائیں۔ اس پورے پروسیس کے اندر یعنی دورانیے کے اندر صبر و استقامت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ آج آپ اچھے ہیں، کل بہتر ہو جائیں گے، پرسوں بہترین ہو جائیں گے۔ یہ جو ترقی کا نشان بتایا گیا ہے وہ مقصود ہے، اور اس کے لیے ٹائم مینجمنٹ کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ یہ 5 وہ الفاظ ہیں جو لام پہ ختم ہوتے ہیں،
یعنی وسائل، مسائل، رسائل، شمائل اور خسائل، اس میں ہر انسان مختلف ہوتا ہے، لیکن جس انسان کی زندگی ایک دن کی ہے اور اس کو دی گئی ہے ایک دن کی زندگی، اس کے پاس 1440 منٹ کی تھیلی بھی دے دی گئی ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، استاد ہو یا شاگرد ہو۔ جو شخص اس وقت کو اچھے اور بہتر طریقے سے استعمال کرے گا، وہ اپنی منازل آسانی کے ساتھ طے کرتا جائے گا۔ دیکھیں یہاں ایک قول آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ ہر انسان کو ایک دن کے اندر 24 گھنٹے یا 1440 منٹ یا 86,400 سیکنڈ دیے جاتے ہیں، جس میں وہ اپنی نیند بھی پوری کرتا ہے، اپنی ضروریات بھی پوری کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی وقت ملتا ہے وہ اسے جتنے اچھے اور بہتر طریقے سے استعمال کرے گا، اتنا ہی وہ آگے بڑھتا رہے گا۔ آپ اگر دیکھیں کہ اسلامی قیادت میں خود تنظیمی اور ٹائم مینجمنٹ کی کیا اہمیت ہے، آپ ایک روحانی قیادت بننے کے لیے جا رہے ہیں، جس میں آپ کو حکمت اور استعداد کے ساتھ افراد، لوگوں کی اور معاشرے کی تربیت کرنی ہے۔ آپ ایک استاد کے طور پہ جا رہے ہیں، ایک معلم کے طور پہ جا رہے ہیں، اور آپ کو تعلیمی مہارت حاصل کرنی ہے اور مسلمانوں کی آئندہ آنے والی نسلوں کی پرورش کرنی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ جہاں کہیں بھی ہو، اب دنیا بہت مختصر ہو گئی ہے، ایک دیہات بن گئی ہے جہاں لوگ ایک دوسرے سے واقف ہو رہے ہیں۔ انٹرنیٹ نے بہت قریب کر دیا ہے، سوشل میڈیا نے بہت قریب کر دیا ہے۔ میں آپ سے 8,000 میل دور ہوں، لیکن آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں۔ کمیونٹی کی شمولیت جو ہے اور آپ کے بانڈز کو یعنی تعلقات کو مضبوط بنانا اور ضروریات کا پورا کرنا، یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے شامل ہے۔ اب ہم ان 4 نکات پہ گفتگو کریں گے جو مسلم قائدین اور اساتذہ کے لیے ضائع کرنے والے عناصر کے طور پہ تصور کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی تصاویر کے ذریعے سے کچھ اور چیزیں بھی بتا دیں گے۔ دیکھیں، اگر میں اس بالٹی کے اندر پانی بھرنا چاہوں تو کیا پانی بھرے گا؟ آپ کا جواب واضح ہے۔ اسی انداز سے ہمیں وقت جو ہے وہ پانی کی صورت میں ملتا ہے، لیکن اگر ہماری کیپیسٹی یا ہماری استطاعت اس بالٹی کی طرح ہوئی تو پھر تو ہم وقت کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو اس حوالے سے اب ہم چند اہم امور پہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ سستی اور کاہلی، تساہل یا تسویف ہے، یعنی چیزوں کو ٹالنا، مؤخر کرنا، بعد میں کر لینا۔ اور آپ جس منصب پہ جا رہے ہیں، یعنی مسجد، منبر، محراب اور مینار، یہ 4 میم کے امین آپ بن کے جا رہے ہیں۔ آپ کو ہر ہفتے تقریباً 1,000 افراد کے قریب لوگ آپ کے سامنے ہوتے ہیں جن کے سامنے آپ کو خطبہ دینا ہوتا ہے۔ تعداد کم و زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو ہر ہفتے موقع ملتا ہے اور تقریباً آدھے گھنٹے کا موقع ملتا ہے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں کہ آپ کتنی تیاری کرتے ہیں، اور 1,000 افراد کے لیے یا 500 افراد کے لیے آپ کو جتنا وقت دینا چاہیے تیاری کے لیے، ترتیب کے لیے، پیش کرنے کے لیے، وہ آپ اگر تیاری میں سستی و کاہلی کر رہے ہیں تو آپ اپنے ساتھ بھی اور معاشرے کے ساتھ بھی اور جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے مختلف ذہنی سطح کے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ کس سطح کے لوگ ہیں اور کس انداز سے بات کرنی چاہیے، ان کی کیا نفسیات ہے۔ کہیں بہت پڑھے لکھے بھی آ جاتے ہیں، ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، انجینئرز بھی ہوتے ہیں، سیاستدان بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو ان کا احساس کر کے نفسیات کو سمجھتے ہوئے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ کو جو ہے تقریر کی جو تیاری ہے، اس کے جو پوائنٹس لکھنے ہیں، ہر شعبے کے پوائنٹس یعنی ہر سیکشن کے الگ الگ کارڈز بنا کر یا موبائل پہ نوٹنگ کر کے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے علاوہ خطبے سے پہلے گھر پہ بیٹھ کے آئینے کے سامنے تقریر کے ریہرسل کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے یہ چیزیں کر لیں تو آپ نے معاشرے کا بہت بڑا حق ادا کر دیا۔ ہمیں اپنے تعلیمی اداروں میں بہت کچھ سکھایا جاتا ہے۔ میں پاکستان کے مجموعی تعلیمی اداروں کی بات کرتا ہوں۔
بہت کچھ سکھایا جاتا ہے، لیکن بات کرنے کا سلیقہ، بات کرنے کی تربیت، بات کی نفسیات، سننے کی صلاحیت، سمجھانے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت، ایبزارب کرنے کی صلاحیت، بیان کرنے کی صلاحیت پہ کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر مختلف قبائل، مختلف علاقے اور مختلف نفسیاتی گروپ کے لوگ آتے ہیں۔ ہر ایک کی انداز و تربیت الگ الگ ہوتی ہے، جذباتی پن بہت زیادہ ہے، بدگمانی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور ہمارے چونکہ مختلف قبائل اور ثقافتوں کی نمائندگی ہوتی ہے، لہذا شدت آمیزی بھی ہو جاتی ہے اور بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے، اور ہمارے معاملات سلجھنے کی بجائے جھگڑے پر ختم ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود جو ہے اپنی تربیت حاصل کریں کہ بات چیت کیسے کریں، سنیں کیسے اور جواب کیسے دیں۔ اگر یہ صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو ہمارا وقت ضائع ہونے سے بچے گا اور بہت اچھے طریقے سے استعمال بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اسی انداز سے ملاقاتوں کا معاملہ ہے۔ ہماری ملاقاتیں عام طور سے غیر نتیجہ خیز ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور ان ملاقاتوں کے باعث جو ہے جو مقاصد حاصل کرنے چاہیے وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ ایجنڈا ترتیب نہیں دیا جاتا، نوٹس نہیں بنائے جاتے، ایجنڈا کی نوٹس نہیں دیا جاتا، لوگوں کو میٹنگ کے اندر شرکت کے لیے جس انداز سے بات کرنی چاہیے ترتیب کے ساتھ اس کی تیاری نہیں ہوتی، غیر ضروری بحث میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ملاقاتیں غیر مفید اور غیر ضروری رہتی ہیں، محاسبے بھی کی کمی ہے۔ ہمارے کئی مذہبی لوگ ایسے ہیں جن پر آپ کوئی سوال اٹھانا چاہیں یا کوئی بتانا چاہیں کہ یہ چیز غلط ہوئی ہے تو وہ اپنی عزت نفس کا معاملہ بنا لیتے ہیں، احتساب کو برا سمجھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے ہماری ملاقاتیں ہنسی مذاق میں اور واقعات سنانے میں اور بالفاظ دیگر جو ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ اجلاس نہیں ہو رہا بلکہ غیبت کمیٹی کا کوئی اجلاس ہو رہا ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے وہ وسائل کا غیر منظم انداز سے جمع ہونا ہے، یعنی جو وسیلہ یا جو ریسورسز یا جو ایسیٹس یا جو لوازمات جس کام کے لیے ہونے چاہیے اس کام کے لیے استعمال نہیں ہوتے، لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کتنے وسائل موجود ہیں، یہ بکھری بکھری سی چیزیں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسی کشتی کو نہر کے اندر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں جس کا پیندا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ وسائل کے حوالے سے بہت اہم چیز ہے۔ یہی صورتحال انسانی وسائل کی شناخت کا ہے کہ ہمیں انسانی وسائل کی شناخت، اس کی نفسیات، اس کی صلاحیتوں، اس کی قابلیتوں کا علم نہیں ہوتا، اور ہم اس اصول کی طرف نہیں جاتے کہ ہر چیز کے لیے ایک جگہ اور ہر چیز اپنی جگہ پر۔ اسی انداز سے ہر کام کے لیے جو ہے ایک باصلاحیت شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے جسے تلاش کرنا، اور جس کے اندر تلاش کرنے کے بعد اس صلاحیت کے لیے اس کام کے لیے امنگ پیدا کرنا قیادت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس سے ہم عام طور سے لابلد ہوتے ہیں اور اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے، ہماری گفتگو کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو گئی ہے، اب ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا وقت کیسے ضائع ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ فرد ہے جس کے نیچے ممکن ہے 40-50 سیڑھیاں ہوں، لیکن وہ سیڑھیوں کو کیسے رکھ کر دیوار کے پار دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ وہ ایک سیڑھی کو دیوار سے لگا کر بھی دیکھ سکتا تھا۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں ہمارے وسائل، ہمارے دینی مدارس میں ہمارے وسائل، ہمارے تعلیمی اداروں میں ہمارے وسائل اس طریقے سے استعمال ہو رہے ہوں۔ اب آئیے دوسری تصویر کی طرف۔ ایک بندہ جو ہے کسی کنویں کے اندر یا کسی جگہ پر نیچے ہے اور وہ مدد کے لیے پکار رہا ہے، دوسرا فرد مدد کے لیے ہاتھ بھی ڈال رہا ہے لیکن وہ اپنی سیڑھی کو استعمال نہیں کر رہا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ معاشرے میں ہم یہ بھی کر رہے ہوں؟ تھوڑی دیر کے لیے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دین کا علم چاہتے ہیں لیکن ان تک دین کا علم پہنچانے کے لیے سیڑھی موجود نہیں ہے۔ آپ کوشش کیجئے، سیڑھی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، سیڑھی کیا چیز ہے،
سیڑھی کو کیسے استعمال کرنا چاہیے اور سیڑھی کو کس انداز سے مزید کارآمد بنایا جا سکتا ہے۔ اب آئیے ان دو تصاویر کو دیکھتے ہیں۔ ایک شخص بہت محنت کر رہا ہے، بہت محنت جفاکشی کر رہا ہے، لیکن اس کا گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا۔ کیا وجہ ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ گھوڑا جو ہے صرف شکل میں گھوڑا ہے، اصل میں گھوڑا نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے وہ اپنی جگہ پر اٹکا ہوا ہے، وہ آگے نہیں بڑھتا۔ تو کہیں ہماری زندگی میں ہم تو کسی ایسے گھوڑے پر سوار نہیں ہیں کہ ہم آگے ہی نہیں بڑھ رہے ہو۔ اپنے نظام کو دیکھیں، اپنے تعلیمی اداروں کو دیکھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کہیں نہ کہیں غلطی کر رہے ہیں۔ اسی انداز سے ایک فرد ہے جو سائیکل پہ سوار ہے، اس کے پیچھے بہت سارا سامان لدا ہوا ہے، اس کے سامنے کوئی منزل نہیں ہے کہ کہاں اس کو جانا ہے۔ اس کی سائیکل کا جو ہینڈل ہے وہ دو نہیں ہے، ایک ہے، اور اس کی ٹائر کا پنکچر ڈیفلیٹ ہوا ہے، یعنی ہوا نکلی ہوئی ہے، اور وہ ایسی صورت میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہے۔ تو کیا ہماری بھی صورتحال ایسی ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ڈائریکشن کے بغیر، مقاصد کے بغیر آگے بڑھ رہے ہوں؟ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہو؟ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری سائیکل سے ٹائر سے ہوا نکلی ہوئی ہو؟ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا کنٹرول ہی کم ہو، ایک ہی ہینڈل ہو؟ تو ایسی صورتحال کو، حقیقت کو تسلیم کرنا بہت ضروری ہے، اور مشکل کام ہے، لیکن آپ کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کو آواز آئی ہے جس پہ معذرت خواہ ہوں۔ یہ دو سائیکل سوار ہیں جو ایک ادارے کو چلا رہے ہیں۔ آپ بتائیے ادارہ کیسے آگے بڑھے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ادارے بھی ایسے ہی چل رہے ہوں، تنخواہیں جا رہی ہیں لیکن کام ایسے ہو رہا ہے۔ اسی انداز سے دوسرا فرد ہے جو پاکستان کو ترقی دینا چاہ رہا ہے، لیکن اس کی سائیکل جو ہے وہ اسٹینڈ پہ کھڑی ہوئی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ادارے اور ہمارے کارروائیاں اور ایکشنز جو ہیں وہ اسٹینڈ پہ کھڑے ہوئے ہوں اور ہم کہیں پہ بھی نہ ہوں؟ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں دو تصاویر ہیں، آپ کو آواز بھی آ رہی ہے۔ یہ قومی ثقافت کا ہے کہ یسٹرڈے کیا تھا، سلامی دی جا رہی تھی، اور آج کیا ہے، کیسز بڑھ رہے ہیں۔ تو ملک ایسے ہی چل رہا ہے، اللہ حفاظت کرے۔ دوسری طرف لوگ، عوام اور سیاستدان جو ہیں، ایک پودے سے اتنی توقعات رکھتے ہیں کہ اس قسم کے پھل مل جائیں گے۔ تو یہ توقعات کی جو ہے ایلوژن جو ہے وہ بھی کسی کام کے آنے کا نہیں ہے۔ اب آپ ان دو تصاویر کو دیکھیں۔ سیدھے ہاتھ پہ تصویر ہے، ٹھیک ہے، ایک بندہ دوسرے کو پھندا لگا رہا ہے اور دوسرا بندہ دوسرے کے اسٹول کو دھکا مار رہا ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بعض اداروں میں اس طریقے سے کام ہو رہا ہوتا ہے اور وہاں تباہی کے سوا اور کچھ نہیں آتا۔ اسی انداز سے کسی کو برباد کرنے کی سوچ جو ہے دوسری تصویر کے اندر، کہ آپ دوسرے کو جب دھکا دے رہے ہیں تو جس تختے پر آپ کھڑے ہیں اس کے بھی گرنے کا خطرہ ہے، تو اس میں احتیاط کی بہت ضرورت ہے۔ اب آئیے پروگرام کے آخری حصے کی طرف، یعنی خود تنظیم، یعنی سیلف آرگنائزیشن اور ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے چند جامع تجاویز ہیں جو عام طور سے بہت اہم ہیں۔ ہم نے 6 تیار کی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو نہ صرف آج کے دن کام آئیں گے، بلکہ کل آپ کو کہیں پہ بھی تعلیم یا تدریس کے کام کی ضرورت ہوئی تو آپ ان اشارات سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں کرے انشاءاللہ۔ ان تجاویز پر جانے سے پہلے کچھ ضروری چیزیں ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کی تصویر میں ایک کتاب ہے جس میں آپ اپنے آپ کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت مشکل کام ہے، لیکن اپنے آپ کو پڑھنا، اپنے آپ کو سمجھنا، اپنے آپ کو لکھنا، تحریر کرنا بہت اہم ہے۔ جب آپ یہ کام کر لیں گے تو پھر آپ دوسری طرف آئیں گے اور اپنے آپ کو تراشیں گے اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ یہ دونوں جو ہے وہ مشکل مراحل ہیں، لیکن بہت بنیادی مراحل ہیں۔ ہم اپنی زبان میں اس کو تزکیہ
اور تربیت کی بات کہتے ہیں، اور بھی الفاظ ہو سکتے ہیں، لیکن اس پہ غور کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری اندر کی چیزیں جو ہیں لوگوں کے نظر نہیں آتی۔ ہم اندر سے اتنے خوفناک اور غلیظ ہوتے ہیں، اور آئینہ بھی ہمیں یہ کہتا ہے، جب آئینے کو ہم دیکھتے ہیں ہم نہ صرف چہرہ دیکھتے ہیں، بلکہ چہرے کے ساتھ ساتھ ہمیں اندر سے کچھ آوازیں آنے لگتی ہیں کہ تم اتنے اچھے نہیں ہو جتنے دنیا تمہیں سمجھ رہی ہے۔ تو اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اپنے پلس اور مائنس پوائنٹس، اپنے مثبت اور منفی پوائنٹس کو دیکھنے کی کوشش کیجیے، اپنی خامیوں کو دیکھنے کی کوشش کیجیے، اپنی اچھائیوں کو دیکھنے کی کوشش کیجیے، اپنی نیت کو کھنگال لیے کہ کیسی ہے، اس لیے کہ نیت تو پتوں کی طرح ہلتی رہتی ہے۔ تو معاملات میں، چیزوں میں جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کیجیے، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کیجیے، اپنی حقیقت کو تسلیم کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہوتے کچھ ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے کچھ اور ہیں، اور دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں کہ دنیا ہمیں یہ تصور کرے۔ یہ محترمہ بلی صاحبہ ہیں، وہ اپنے آپ کو شیر تصور کرتی ہیں، آئینے میں تصور ہے اس کا، اور یہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھی ہمیں اسی انداز سے تسلیم کرے۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ خیام خیالی ہے۔ اس سے ہٹ کر آپ حقیقت کی طرف آئیں اور اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ کرنے کے کاموں میں اہم کام یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا نصب العین متعین کریں۔ ہماری خلقت کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہے۔ کیا ہم اس طرف جا رہے ہیں؟ اس کے جانے کے لیے ہمارے پاس زندگی کے 5 شعبے ہیں، 5 لینز ہیں: ذات، تعلیم، معاش، خاندان اور معاشرت۔ ان لینز پر آپ کو ایک وقت میں سفر کرنا پڑتا ہے۔ عمر کے ساتھ ساتھ اس کی رفتار میں، چیزوں میں اور انوالومنٹ میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں گول بنانے پڑتے ہیں کہ یہ میرے مقاصد، مطالب یا منازل ہیں جو مجھے حاصل کرنے ہیں۔ اس کی منصوبہ بندی کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ اس گول چارٹ کا دوسرا حصہ ہے کہ کیا آپ کا گول جو ہے، اس کی ٹارگٹ ڈیٹ کیا ہے، کب مکمل کرنا ہے، اس کی ترجیح کیا ہے، اس کی ارجنسی کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، اس کو حاصل کر گئے تو آپ کو کیا فائدے ہوں گے، کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، آپ کے کرنے کے کام کیا ہیں، اور آپ کے وسائل کیا ہیں۔ یہ 2 چارٹس جو ہیں، ان کے ذریعے سے میرا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمیں اپنے تعلیمی اداروں میں افراد کو اور طلباء طالبات کو تربیت دینے کی ضرورت ہے، اور اس پہ اساتذہ کو کام کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اب جب آپ کے سامنے مقاصد متعین ہو جائیں، کام ہو جائیں، تو آپ کوشش کریں کہ اپنے کاموں کی فہرست بنا لیں، اور فہرست بنانے کے بعد اس کی سارٹنگ کریں، اس کو الگ الگ کریں کہ میرے لیے کون سے کام جو ہیں اہم ہیں اور ارجنٹ بھی ہیں، اور کون سے کام ہیں جو اہم ہیں لیکن ارجنٹ نہیں ہیں، وہ کون سے کام ہیں جو ارجنٹ ہیں لیکن اہم نہیں ہیں۔ اس انداز کی چیز کو ہم آئزن ہاور گریڈ میں بھی کرتے ہیں، جو ہم اگلی سلائیڈ میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ آئزن ہاور گریڈ ہم نے دی ہوئی ہے۔ اس کے اندر جو ہے آپ کے جتنے بھی کرنے کے کام ہیں ان کو آپ یہاں پر لگا لیجئے کہ ان کاموں کی کیا نوعیت ہے۔ آپ کاموں کو فہرست بنا لیں، ان کے نمبر ڈالیں، اور یہ نمبر یہاں پر لے لیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو کام کیسے کرنے ہیں۔ اب جو اہم اور فوری کام ہیں وہ ڈو اٹ ناؤ، فوراً کرنے ہیں۔ اہم اور غیر فوری جو کام ہیں وہ بعد میں کر لینے ہیں۔ غیر اہم مگر فوری جو کام ہیں وہ آپ تفویض کریں، ڈیلیگیٹ کریں، اور پھر جو ہے جو نہ اہم ہیں نہ فوری ہیں، ان کاموں کو آپ الگ کر لیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تنظیم وقت کے متعلق ایک اور قانون ہے کہ کام جو ہے وہ مہیا وقت کے مطابق پھیلتا ہے۔ اس کے لیے مقدار اور حد مقرر کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسے امتحان کے اندر ہمیں 3 گھنٹے یا 3.5 گھنٹے ملتے ہیں، ان 3.5 گھنٹوں کے اندر ہم جو کام کر لیتے ہیں، عام دنوں میں ہم 1 دن میں بھی اور 1 ہفتے میں بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ آپ کے اوپر ایک مقدار ہے، شروع کا اور ختم ہونے کا وقت ہے، آپ ایک دباؤ کے اندر ہے تو آپ وہ کام کر لیں گے۔ اور اس کام کو اگر جو ہے آپ 1 دن تک پھیلائیں گے تو 1 دن میں ہو جائے گا، اور 1 ہفتے تک ہو جائے گا تو
لیکن کوئی لمٹ مقرر نہیں کریں گے تو وہ کبھی کام ختم نہیں ہوگا. تو وقت کے حوالے سے ہمیشہ اپنے اوپر ایک ڈیڈ لائن مقرر کریں، ایک حد مقرر کریں کہ مجھے یہ کام اتنے وقت میں اور اس وقت تک کر لینا چاہیے. اب آئیے تجویز نمبر 1 پر، اور اس کے 3 حصے ہیں. دیکھیں، آپ کے لیے اہم ترین جو چیز ہے وہ معاشرے کی ذمہ داری ہے. آپ کا علم جو آپ نے حاصل کیا ہے ان مدارس میں، ان اسکولوں میں حاصل کر کے، اس علم کو جو ہے عوام تک پہنچانا ہے. وہ خطبے کے ذریعے سے آپ عام طور سے پہنچاتے ہیں یا درس و تدریس کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں. تو خطبے کی تیاری بہت اچھے طریقے سے کریں. ٹاپک لیں، حالات کی مناسبت سے ٹاپک لیں. جو چیزیں آ رہی ہیں معاشرے کے اندر، برائی پیدا ہو رہی ہے، ان کو لیں اور ان پہ اپنے تیاری کریں اور معاشرے کے اندر اپنا تعاون کریں، کنٹریبیوشن کریں. دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے روزانہ کے کاموں کی فہرست بنائیں. کوشش کریں کہ شام کے وقت آپ اگلے دن کی فہرست بنا لیں کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے. ان کی ترتیب دیں، ان کی ترجیحات مقرر کریں، ان کو کیسے ڈیلیگیٹ کرنا ہے اس پہ جائیں. اور تیسرا کام جو ہے آپ ٹائم بلاگنگ کریں کہ اپنے وقت کو جو ہے آپ بلاکنگ کریں. جیسے اسکولوں کے اندر اور تعلیمی اداروں کے اندر بلاکس بن جاتے ہیں کہ یہ 2 گھنٹے اس کام کے لیے، 1 گھنٹے اس کام کے لیے. ہم تصاویر کے ذریعے سے آپ کو وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. سب سے پہلے اپنے آپ سے جو ہے یہ 6 کاف والے سوالات کیا کریں. کیا کام ہے، کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کہاں کرنا ہے اور کون کرے گا، اور کتنا بجٹ ہے. 7ویں چیز یہ 7 کاف ہیں، وہ اپنی منصوبہ بندی کے لیے آپ تیار کر لیں. منصوبہ بندی کے ہیں یا منصوبہ عمل کے ہیں، یہ 7 کاف آپ کے لیے بہت معاون ہوں گے. ان کے سوالات اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ کیا کام ہے، میں کیوں کر رہا ہوں، یہ کیسے ہوگا، کب کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کون کرے گا، کتنا بجٹ یا کتنے وسائل ہیں. یہ چیزیں آپ کے لیے بہت اہم ہیں. ہم نے کم کرنے کے کاموں کی فہرست کا ذکر کیا. اب یہ 1 سے 10 تک کام لکھے ہوئے ہیں، آپ 1 سے 20 تک بھی کر لیں. وہ کون سے کام ہیں جو آج ہمیں کرنے ہیں، ان کی ترجیحات کیا ہیں، اے بی سی، یعنی وہ کون سے کام ہیں جو مجھے ہر صورت میں آج کرنے ہیں، وہ کون سے کام ہیں بی جو مجھے کر لینے چاہیے، اور وہ کون سے کام ہیں جو وقت ملا تو کروں گا ورنہ بعد میں کروں گا. اور پھر اس کے بعد جو ہے صبح 6 سے لے کر رات کے 10 بجے تک کا ہم نے ٹائم بلاگنگ کی ہوئی ہے کہ یہ کون سا کام کب کرنا ہے. تو آپ اس پہ بھی نشان لگا دیں. اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کالم کے اندر 6 سے 9، 9 سے 11، 11 سے 1 ان افراد کے نام لکھ لیں جن کو آپ یہ کام تفویض کر رہے ہیں. یہ کام ایکسل کی شیٹ پہ بھی ہو سکتا ہے. یہ کام آپ کے پاس جو نئے موبائل فون آئے ہیں، اگر اسمارٹ فون ہے اس میں یہ فیسلٹیز دی گئی ہیں. لیکن اگر نہیں ہے اور آپ نوٹ بک کے ذریعے سے، کاپی کے ذریعے سے کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے ممکن ہے، اور اس کو کرنے کی کوشش کریں. یہ ترجیحات متعین کر کے، وقت متعین کر کے کرنے کا طریقہ کار ہے. آپ اس پہ عمل کیجئے، انشاءاللہ بہت افادیت ہوگی. یہ گھر میں اور دفتری اوقات کے اندر اپنے آپ کو مؤثر بنانے کے لیے اور کارکردگی بہتر بنانے کا چارٹ ہے. دیکھیں، ہفتے کے 7 دن دیے گئے ہیں، صبح سے لے کر شام تک کے اوقات دیے گئے ہیں، اور ہر وقت کا ایک نام دیا گیا ہے ABCD. اور یہاں پر ایک کلرز دے دیے گئے ہیں کہ صبح 5 سے 7 تک جو ہے عام طور سے آپ علم، مطالعہ، اذکار کے اندر لگاتے ہیں. 7 سے 9 جو ہیں گھر کے کام کاج میں مدد کرتے ہیں. اور پھر جو ہے صبح 9 سے لے کر شام 6 بجے تک دفتری اوقات ہوتے ہیں. 6 سے 8 تک جو ہے آپ کی دیگر مصروفیات ہیں. 8 سے 10 تک جو ہیں دیگر اور مصروفیات ہیں. 10 سے 11 تک بھی مصروفیات آپ متعین کر سکتے ہیں، کلر بنا لیے ہیں. یہ آپ کو منظم کرنے میں بہت مفید و معاون ہوگا. اور اس کو اگر آپ نے کر لیے، اس کے اندر آپ نے سیٹنگ کر لی کہ مجھے جو ہے بدھ کے دن یعنی 1 سے 2 کے درمیان یہ کام کرنا ہے اور فرائیڈے کے دن یہ کام کرنا ہے، آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا اور اپنے آپ کو بہت منظم اور اپنے آپ کو بہت مؤثر آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ. دوسری تجویز یعنی مواصلات کو بہتر بنائیں، بات چیت کو، کمیونیکیشن کو بہتر بنائیں.
اپنے افراد کے ساتھ، اپنی ٹیم کے ساتھ ہم آہنگی بہتر بنائیں، اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ آپ اگر ای میل یا واٹس ایپ پر ہیں تو اس کی سیٹنگ کر کے ایک وقت مختص کر کے اس کی باقاعدگی سے چیکنگ کریں، ہر وقت بیٹھے نہیں رہیں اور ہر چیز کا جواب بھی فوراً نہیں دینا۔ ڈیجیٹل ٹولز جو ہیں اس کا آپ استعمال کریں، جیسے ابھی ہم جو ہیں اسے استعمال کر رہے ہیں اور ہم اس کو استعمال کر کے یہ ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچ رہی ہے، تو انشاءاللہ اسی انداز سے بہت ساری اور چیزیں ہیں جس کو آپ استعمال کر کے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اسی انداز سے اپنی دستاویزات، اپنے کاغذات، اپنے معاملات، اپنی کاغذی کارروائی، اپنے ڈیجیٹل ڈاکومنٹ، ان تمام کو آرگنائز کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو اپنے آپ کو منظم کرتے ہوئے محسوس ہوگا۔ تیسری تجویز، نتیجہ خیز اجلاسوں کا انعقاد کریں۔ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جو بھی میٹنگ کریں اس کا ایجنڈا پہلے سے متعین ہو، محض بیٹھک نہ ہو، محض کچہری نہیں ہو، محض چائے خانہ نہ ہو، ایجنڈے پر مبنی ملاقاتیں کریں، جس چیز پہ بات کرنی ہے وہ ایجنڈا متعین کریں، پچھلی میٹنگوں کی رودات اس میں شامل ہوں، ہر میٹنگ کے لیے ٹائم لیمٹ ہو کہ یہ جو ہے 10 منٹ کی میٹنگ تو نہیں ہوگی لیکن یہ 1 گھنٹے سے لے کر 3 گھنٹے تک اس سے زیادہ نہیں ہو، اور پھر وہ چیزیں کریں کہ جو چیزیں قابل عمل ہیں یا جن پہ عمل کرنا ہے، جو ایکشن پلان ہے اس کو آپ مختص کریں، لوگوں کو دیں، اس کی ٹائم لائن بنائیں، اس کے وسائل کے بارے میں بتائیں اور اس کا پھر فالو اپ کریں، محاسبہ کریں تاکہ آپ کے کام آسانی کے ساتھ ہو جائیں اور لوگ سستی و کاہلی سے بچ جائیں۔ چوتھی تجویز، ورک فلو کو بہتر بنائیں۔ مذہبی اور تعلیمی کارروائیوں میں کارکردگی کو برقرار رکھیں۔ کام کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، پہلے کون سا کام کرنا ہے، کس انداز سے کرنا ہے، یہ چیزیں جو ہیں اہم ہیں۔ پھر آپ جو کام ایک ساتھ کیے جا سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام یا درمیانے درجے کے کام، ان کے بیچز بنا لیں اور اس کو ایک ساتھ کرنے کی کوشش کریں، نمٹنے کی کوشش کریں۔ جو کام تفویض کیے جا سکتے ہیں، ڈیلیگیٹ کیے جا سکتے ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں اور اس کے لیے جو مناسب افراد ہو سکتے ہیں ان کو تلاش کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو ڈیلیگیٹ کریں، ان کی تربیت کریں، ان کو وہ کام سونپیں، ان کو بتائیں کہ میری یہ توقعات ہیں، اور پھر آپ کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ مسلسل بہتری کی طرف جانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے کام بہت آسانی کے ساتھ ہو جایا کریں۔ یہ اردو کے 7 الفاظ ہیں جو تے سے شروع ہوتے ہیں اور کاموں کو ایگزیکیوٹ کرنے میں، کاموں کو کرنے میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک تنظیم، ایک ترتیب، ایک ترکیب، ایک تربیت، ایک توازن، ایک تعاون، اور پہلی اور آخری چیز تقوی، راس الحکمت مخافت اللہ۔ ہم نے آپ کے سامنے حکمت کے 7 کاف رکھے تھے، کیا، کیوں، کیسے، کب، کہاں، کون اور کتنا۔ اب اس کو کرنے کے لیے آپ کے پاس اس قسم کی شیٹس ہونی چاہیے جس پر آپ اپنی منصوبہ عمل بنا سکیں، اور اس کو آج کی زبان میں جو ہے مائنڈ میپ بھی کہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جب سمجھاتے تھے دنیا، آخرت، برزخ، ان حوالے سے، تو وہ لکیریں کھینچ کے سمجھاتے تھے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ ان چیزوں کو منصوبہ بندی کرتے ہیں، یا جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی شہادت کی انگلی سے لکیریں کھینچ رہے تھے، تو اس آج کے ماہرین نے کہا کہ the leader of Islam was making his war plan، کہ اسلام کے رہنما جو ہے اپنا وار پلان بنا رہے تھے۔ تو پھر آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اسے آپ سمجھیں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ کوشش کریں کہ اس کا منصوبہ عمل بنا لیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ مواقع کا انتظار نہ کریں۔ آپ اس بات کی دیکھیں کہ شاید مواقع آپ کے دروازے پر ہیں اور آپ انہیں کچھ اور سمجھ رہے ہیں۔ ناکامیوں اور اندھیروں سے مت گھبرائیں، ستارے اندھیرے میں چمکتے ہیں۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ آپ کام شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، ایک کے بعد ایک اسٹیپ لگتا جائے گا اور چیزیں آگے بڑھتی رہیں گی۔ یہ دونوں تصاویر جو ہیں آپ کو بہت بڑا میسیج دینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آپ اس بات کی کوشش کریں کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ آپ جاگتے بھی ہیں لیکن اگر راتوں کو جاگتے ہیں
تو دن میں آرام کر لیا کریں، اپنی حدود متعین کریں۔ طے شدہ آرام کے علاوہ جو ہے آپ اس بات کی بھی کوشش کریں کہ آپ مسلسل سیکھتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ کام کرتے کرتے آپ کی صحت تباہ ہو جائے اور آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے۔ یہ چھٹا پوائنٹ ہے اور اس کا عنوان ہے کمیونٹی میں شمولیت، تعلقات کو مضبوط بنانا اور اتحاد کو فروغ دینا۔ آپ لوگوں کو میسر ہوں تاکہ معاشرے کے اندر آپ کے علم اور آپ کے عمل، آپ کی نیکی کی وجہ سے جو ہے لوگوں تک پیغام پہنچے دین کا، اور آپ کو کوشش کریں اس بات کی کہ زبان سے کم اور عمل سے زیادہ دعوت دینے کا موقع ملے۔ آپ معاشرے کے اندر رضاکارانہ ہم آہنگی پیدا کریں، معاشرے میں تاثر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو موقع ملیں گے ملک میں رہنے کے، اور آپ کو اس بات کے بھی موقع ملیں گے کہ آپ ملک سے باہر جائیں اور وہاں پر جا کر آپ لوگوں کے اندر دعوت دین کا کام کریں، اقامت دین کا کام کریں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی زندگی میں توازن رکھتے ہوئے خاندان کو وقت دینا ہوگا، اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے ہوں گے، اپنے بھائی بہنوں کے حقوق ادا کرنے پڑیں، اپنے بیوی بچوں کا حقوق ادا پڑیں گے، اور ان سب کو آگ سے بچانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں جو زندگی کے اندر توازن پیدا کرنے میں کارآمد ہو سکتی ہیں۔ اب چند اضافی چیزیں دیکھیں، یہ انگریزی کا 9 لکھا ہوا ہے، ایک فرد اسے 9 پڑھ رہا ہے، دوسرا فرد اس کو 6 پڑھ رہا ہے، دونوں اپنی اپنی طرف صحیح ہیں۔ اسی انداز سے ہمارے معاملے کے اندر اختلافات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس اختلافات میں شدت اختیار نہیں کیجیے، دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کہتے ہیں کہ آپ دوسروں کے جوتوں میں پیر رکھ کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی کیا کیفیت ہے۔ تو اس کو امپاتھی بھی کہتے ہیں انگریزی کے اندر۔ آپ کو مشورہ یہ ہے کہ ہم جو فرقہ واریت اور ان چیزوں میں جو متشدد ہو چکے ہیں اس میں کچھ رواداری اختیار کیجیے اور سامنے والے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، پھر سمجھانے کی بھی کوشش کیجیے، اور فوراً کے فوراً جو ہے فتوے نہ داخل کریں۔ اسی انداز سے یہاں پر ایک دوسری تصویر ہے کہ دریا ہے، اس کے اوپر 1 فٹ کا برج ہے، پل ہے، اس کے اوپر سے 2 بکرے آمنے سامنے سے آ رہے ہیں، اور دونوں اپنے بکرے اپنی اپنی آوازوں میں کہہ رہے ہیں۔ ہم میں اردو والی میں کہہ رہا ہوں، می جس میں ایگو اور یہ انا آ جاتی ہے، اور وہ کرتے کرتے جو ہے سامنے اتنے آ گئے کہ ایک دوسرے کو ٹکر مارنے والے تھے۔ اب جب ٹکر مارتے تو کیا ہوتا؟ دونوں گرتے۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اس میں سے ایک بکرا دوسرے سے کہتا ہے کہ میں بیٹھ جاتا ہوں، تم میرے اوپر سے واک اوور لے لو۔ یہ چاہے گھریلو زندگی ہو یا معاشرتی زندگی ہو، کبھی کبھی آپ کو واک اوور دینا پڑتا ہے، کبھی کبھی آپ کو پیچھے بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو یہ چیزیں اہم ہیں۔ دیکھیں، ہمیں دینی تعلیم تو دی گئی ہے اس حوالے سے، لیکن یہ جو 8 صفات ہیں اسے آپ ضرور اپنانے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ معاشرے میں جو آپ کے پاس خطبہ سننے کے لیے لوگ آتے ہیں ان کی تربیت بھی اس انداز سے کریں۔ سچائی، ایمانداری، امانت داری، وعدے کا پورا کرنا، انصاف کرنا، وفاداری، سالمیت اور دور اندیشی۔ آپ کوشش کریں کہ ان منفی چیزوں کو اپنی ذات سے نکالنے کی یا کم کرنے کی کوشش کریں، جیسے منفی انداز فکر، تلخی اور چڑچڑا پن یا لہجے کی تلخی، حسد، کینہ اور نفرت، اکملیت پسندی، تساہل، سستی اور کاہلی، عجب اور اناپرستی، فضول گفتگو اور تضییع اوقات، جھگڑے اور الجھاؤ، غصہ اور فوری رد عمل۔ یہ 9 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو بہت تکلیف دہ ہو سکتی ہیں اور آپ کے وقت کو ضائع کرتی ہیں۔ غصے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غصہ جو ہے حماقت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پہ ختم ہوتا ہے۔ تو جو لوگ غصے کے عادی ہو چکے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا خیال رکھیں۔ دیکھیں، پچھلی سلائیڈ میں ہم نے 2 بکروں کی مثال دی۔ اب آپ آئیے اس طرف کہ اردو کا 4 حروف ہیں، ر، ف، ی، قاف۔
اس سے سب سے پہلے آپ رفیق بن کے کام کرتے ہیں تو آپ کے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں. جب آپ فریق بنیں گے اور ٹکراؤ ہوگا تو پھر آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، اور مشکلات کی نوعیت یہ ہوگی کہ آپ فقیر بن جائیں گے. تو آپ کوشش کریں کہ اپنے معاملات کو، چاہے وہ گھر کے معاملات ہوں، آپ کے کاروبار کے معاملات ہوں، آپ کے دینی اور تعلیمی اداروں کے معاملات ہوں، اس میں فریق نہ بنیں بلکہ رفیق بن کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اب آ رہی ہے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا، جسے ٹیم ورک کہتے ہیں. تو ٹیم جو ہے TEAM، یعنی ٹوگیدر ایوری ون اچیو مور. جب آپ ایک اور ایک 11 ہو جاتے ہیں تو کام بہت سارے ہو جاتے ہیں. اور آپ اس واقعے کو یاد رکھیں کہ جب لوگ ایک ایک پتھر اٹھا رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھر اٹھا رہے تھے. دیکھیں الٹے ہاتھ پہ بہت سارے جو چیزیں ہیں وہ بکھری ہوئی ہیں، مختلف ڈائریکشن پہ جا رہی ہیں، اور سیدھے ہاتھ پہ ایک ہی رخ کی طرف ہیں. تو اگر آپ ڈائریکشن صحیح ہوگی اور لوگوں کی تربیت کریں گے تو آپ کے اندر اور آپ کے ادارے کے اندر توانائی پیدا ہوگی. اور اگر آپ نے چیزوں کو دور جدید کے تقاضوں کے مطابق منظم کیا اور اچھے طریقے سے کیا تو پھر یہ جو چیزیں ہیں الٹے ہاتھ پہ جو نظر آ رہی ہیں وہ سیدھے ہاتھ پہ جو ہے وہ سائنٹیفک چیزیں بن کر آپ کے سامنے آئیں گی. اگر خلاصہ پیش کیا جائے آج کی گفتگو کا، تو ایک تو سیڑھی کی مثال کئی بار آئی ہے، اوپر چڑھنے میں بھی اور اوپر نہ چڑھنے میں بھی. اس کے علاوہ اگر آپ ان 10 چیزوں کو پیش نظر رکھیں: تنظیم ذات، سمت کا تعین، حکمت اور دانائی، منصوبہ عمل، اخلاقی اقدار، اخلاق عامہ، متروکات، متوازن زندگی، انتظامی صلاحیتیں اور مطلوبہ عادات، یہ چیزیں آپ کے لیے بہت اہم ہیں. یہ آج کی پریزنٹیشن کی آخری سلائیڈ ہے، اور اس کا میسیج یہ ہے کہ آپ اپنی حقیقت کو تسلیم کریں، اپنے مثبت اور منفی معاملات کو ایک جگہ تحریر کریں، اور اس کے بعد اپنی تعمیر کی طرف توجہ دیں. اپنی زندگی کی 5 لینز یعنی ذاتی زندگی، تعلیمی زندگی، معاشی زندگی، عائلی زندگی اور معاشرتی زندگی کے مقاصد متعین کریں، اور ان مقاصد کے تعین کے بعد کچھ منصوبہ عمل بنائیں، اور منصوبہ عمل بنانے کے بعد وسائل فراہم کرنے کی کوشش کریں. اس کے چارٹ آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے حاسبو قبل ان تحاسبو کے طور پہ روزانہ رات کو بھی جائزہ لیں، ہفتہ وار بھی جائزہ لیں اور ماہانہ بھی جائزہ لیں، اور اپنا احتساب کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے بکھرے ہوئے معاملات کو سمیٹ لے، ہمارے لیے مزید آسانیاں پیدا کرے، ہماری مدد فرمائے ہر طرف سے، اور اللہ تعالی ہمیں دین، دنیا اور آخرت میں بھلائی نصیب کرے. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسام. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام.